بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نمازوں کو بنانا، جس ہماری نماز بن گئی تو یہ نماز ساری زندگی بنا دے گی۔ اس لیے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے بھائی ہم دعوت کے کام پر بھی کھڑا کریں اور پوری کوشش کریں کہ بستی والوں میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں میں درست کی آ جائے تو نماز پر ڈال دیں، کیونکہ نماز اللہ کا اتنا بڑا امر ہے کہ انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر، سب چیزوں کا خیال چھوڑ کر، اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ 5-10 منٹ کا یہ عمل ہے، دل بھی اللہ کی طرف ایسے عبادت کرو جیسے کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہے کہ اللہ مجھے اس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، زبان سے بھی وہ کلام جو اللہ نے فرمایا، تکبیر، تسبیحات، قرآن کی قراءت، ثنا، سورہ فاتحہ، اور اعضاء بھی جو ہیں جو پابند ہیں اعمال، اب کھڑے ہونا ہے، اب رکوع میں جانا ہے، اب سجدے میں جانا ہے، اور کان بھی کہ امام پڑھ رہا ہے تو اس کی قراءت کی طرف، سارے اعضاء کو نماز میں اللہ کے حکم کا پابند کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اب اس کی زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے حکم کے مطابق بن جائیں گے۔ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ ہم اپنی زندگی بنانا چاہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں، شعبوں میں صلاح لانا چاہیں تو نماز کی طرف متوجہ کریں۔ ایک شخص ایمان لایا، صحابی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن کچھ پرانی عادتیں تھیں، چوری یا دوسری، وہ بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں اسلام میں داخل تو ہو گیا، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن وہ فلاں کام بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، عرض کیا کہ نماز پڑھتا ہے، کہ اس کی نماز عنقریب ان سارے کاموں سے اس کو روک دے گی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نماز کی وجہ سے اس کو جو نماز کا اہتمام کرتا، اللہ نے جو ہے اس کے دین کو بہت خوبصورت، اسلام کو بہت خوبصورت کر دیا۔ اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی دیکھو اس کی نماز، اگر اس کی نماز اچھی نکل آئی تو یہ دلیل ہے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر نماز خراب ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی بگڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے بارے میں کسی علاقے کی ذمہ داری کا ارادہ فرماتے تو اس کی نمازوں کو دیکھتے تھے۔ اس لیے بھائی ہم نے فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، صف اولیٰ میں پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنا۔ اور جیسے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اپنی قدرت سے کاموں کو بناتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی اپنی حاجات اور حالات کے وقت نمازوں کو پڑھنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ نماز، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کریں۔ نماز ایسی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور سارے اسباب، ساری قوتیں جمع ہو کر جن کاموں اس کے کرنے سے عاجز ہوں، ایمان والا اللہ سے اپنی نماز کے ذریعے وہ کرا سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ 40 آدمیوں کا قافلہ جو سامان تجارت لے جا رہا تھا اس کو لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ غزوہ بدر کے مقام پر 1000 مکے کے جنگجو پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر وہ سامنے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عریش کہتے ہیں عربی میں، آج وہاں مسجد عریش کے نام سے بہت بڑی مسجد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے اور رو رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، مدد یقینی ہے، لیکن اس صورت میں بھی امت کو بتلانے کے لیے اور اپنا عمل اللہ کے سامنے رو رہے ہیں نماز میں۔ اے اللہ، اگر یہ جماعت تھوڑی سی جس کو میں لے کر آیا ہوں، اگر اس کا صفایا ہو گیا تو پھر محنت پر پانی پھر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو بھئی ہر حاجت کے وقت نماز کی طرف متوجہ۔